اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 1۔ باب کا نام ہے تعارف تدریس، سوال نمبر 2۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے، تدریس کے قدیم اور جدید پہلوؤں پر بحث کریں۔ جواب: 1۔ تدریس کے قدیم پہلو۔ تدریس کے قدیم اور جدید پہلوؤں پر بحث سے قبل یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ تعلیم ایک فطری عمل ہے۔ ہر انسان فطری طور پر موجود تجسس کی وجہ سے نئی چیز کھوجنے اور سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ تجسس اس کی جس حص بچوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کے معاملے میں تعلم لرننگ فطری عمل کی طرح انتہائی سادہ اور آسان ہے۔ البتہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب انہیں کچھ سکھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ سکولوں میں سیکھنے کے عمل کو آسان اور فطرت کے قریب تر تبھی بنایا جا سکتا ہے جب سکولوں میں تعلیم و تدریس بچوں کی زندگی کے تجربات پر مبنی ہوگی۔ معیاری تدریس کی خصوصیات۔ آلٹن لی نے 2003 عیسوی میں معیاری تدریس کی کچھ خصوصیات پیش کی تھیں۔ اس کے پیش کردہ 10 اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طلباء کی کامیابی پر توجہ مرکوز رکھنا۔ نمبر 2، فن تعلیم کی روایات یعنی ہمدردانہ، جامع اور مربوط ماحول تخلیق کرنا۔ نمبر 3، سکول اور ثقافتی سیاق و سباق کے درمیان مؤثر تعلق قائم کرنا۔ نمبر 4، طلباء کے سیکھنے کے عمل کو اثر پذیر بنانا۔ نمبر 5، سیکھنے کے کافی اور مؤثر مواقع کی فراہمی۔ نمبر 6، تعلیمی عمل کو تقویت دینے والی مختلف النوع سرگرمیاں اور تجربات۔ 7، نصابی اہداف کی مؤثر ترتیب۔ 8، طلباء کی تعلیمی سرگرمیوں میں مشغولیت پر معلم کی جانب سے فیڈ بیک۔ 9، طلباء میں از خود سیکھنے، باقاعدگی لانے اور ادراکی حکمت عملیوں کو وسعت دینے والی تدریس۔ نمبر 10، اہداف پر مبنی تشخیص، اساتذہ اور طلباء کی تعمیری انداز میں شرکت۔ تو نمبر 2 ہے تدریس کے جدید پہلو۔ بہت عرصہ قبل 1956 عیسوی میں روسی بحر نفسیات ایل.ایس. ویگوتسکی کے نظریات دنیا بھر میں تدریس و تعلم اور ادراکی نشو و نما کے فہم کو متاثر کیا، جبکہ مختلف قوموں کے کئی محققین نے تدریس کے تصور کی اپنے اپنے انداز میں وضاحت کی۔ اس سلسلے میں ہونے والے کام میں زیادہ توجہ گھر اور کمیونٹی میں وقوع پذیر ہونے والے فطری طریقہ تدریس پر مرکوز رہی، جس کے بعد اب یہ تسلیم شدہ حقیقت بن چکی ہے کہ سکول میں داخل ہونے سے قبل بچوں کو وقوفی و لسانی مہارتیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ ان مہارتوں کی تدریس گھریلو زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں اہداف پر مبنی سرگرمیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تدریس کے جدید تصورات کے مطابق بچوں کو وہ امور سکھانے کے لیے جنہیں وہ اکیلے نہیں سیکھ سکتے، بچوں کے گھر والوں اور دوستوں کی معاونت حاصل کی جانی چاہیے۔ ویگوتسکی کے نظریے کے مطابق بچوں کی نشو و نمائی اور ترقیاتی سطح کی نشاندہی بچے کی اکیلے کام کرنے کی صلاحیت کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ بچے کی دیگر افراد کی معاونت کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت کو اس نے زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ کا نام دیا ہے، یعنی تدریس کی پراکسیمل زون کی صورت میں تعریف کی جا سکتی ہے۔ ویگوتسکی کی اصطلاح کے مطابق بہتر تدریس تبھی ممکن ہے جب وہ زندگی کے ان امور کی جانب ترغیب پیدا کرے جو کہ پختگی کے مراحل کا حصہ ہے اور وہ زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ میں پائے جاتے ہیں، یعنی معاونت کے ساتھ کچھ سکھانے کا نام تدریس ہے۔ کارکردگی کے حوالے سے طلباء کی کئی طریقوں سے معاونت ہو سکتی ہے۔ کرداری و ادراکی سائنس نے ادارکی سائنس نے معاونت کے مندرجہ ذیل 7 ذرائع بیان کیے ہیں۔ 3، تدریسی معاونت کے جدید ذرائع۔ نمونہ سازی یا ماڈلنگ، یعنی اساتذہ کا تقلید کے لیے
کوئی رویہ یا کردار پیش کرنا۔ نمونہ سازی سے طلباء کو معلومات حاصل ہوتی ہیں اور شکل کو ذہن میں محفوظ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے طلباء کی کارکردگی کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، فیڈ بیک مہیا کرنا، یعنی طلباء کو ان کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کرنا۔ اس سے طلباء کو فیڈ بیک مہیا کرنا یعنی طلباء کو ان کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ اس سے طلباء کو اپنی کارکردگی کو معیار کے مطابق بنانے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 3، ترغیبات کا انتظام، یعنی استاد کی طرف سے جزا و سزا کے اصول کا اطلاق۔ اس جزا و سزا کے عمل کے ذریعے تدریسی عمل میں غیر یقینیت کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس سے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی اور مثبت رویوں کو فروغ ملتا ہے۔ نمبر 4، ہدایت کاری، یعنی استاد کا مخصوص امور کی انجام دہی کی ہدایت کرنا۔ درست رد عمل کی تخصیص ہدایت کاری میں مددگار ہوتی ہے۔ اس سے معلومات کی بھرپور وضاحت ہوتی ہے اور فیصلہ سازی کو فروغ ملتا ہے۔ نمبر 5، سوال کرنا، یعنی استاد کا طلباء کے اذہان کو ایسے نقطے پر سوچنے کے لیے مجبور کرنا جہاں تک طلباء خود نہ پہنچ سکیں۔ یہ عمل تب کارگر ہوتا ہے جب استاد طلباء کی نشو و نما سے پوری طرح واقف ہو۔ نمبر 6، وضاحت کرنا، یعنی استاد کی جانب سے نفس مضمون میں شامل کسی تصور کی وضاحت کرنا۔ اس سے طالب علم کو نئے تصور کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 7، سرگرمی کی ساخت سازی، یعنی استاد کا کسی مخصوص سرگرمی یا ٹاسک کو مختلف اجزاء کے تسلسل کی صورت میں پیش کرنا۔ ان میں چنکنگ یعنی کسی شے کو یاد رکھنے چنکنگ یعنی کسی شے کو یاد رکھنے کے لیے 5-7 چیزوں کا جتھا بنانا۔ سیگریٹنگ یعنی علیحدہ کرنا، اور سیکوینسنگ یعنی تسلسل قائم کرنا شامل ہے۔ تدریس کے دوران کمرہ جماعت کی سرگرمیوں کو موزوں انداز میں ترتیب دینے سے بھی طلباء کی سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ کئی تدریسی طریقہ کار جیسا کہ لیکچرز، عملی مظاہرہ، شراکتی تعلیمی سرگرمیاں اور درسی کتب سے پڑھنا بھی تعلم کے عمل میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔